الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما نافعا رب ہب لی حکما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامت رحمت اور برکت ہم سب پر نازل ہو۔ آج کے ٹاپک جو مجھے دیا گیا ہے صحابہ کرام کی عظمت۔ ابھی آپ لوگ ڈاکٹر اسماء زہرا صاحبہ کے بہترین تقریر کے ساتھ آپ لوگ ہے نا سمجھ چکے رہیں گے، ایک انٹروڈکشن کے ساتھ اتنا بہترین سمجھائے کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے راستے پر چلنے کا کتنا ہم کو امپورٹنس دیا گیا ہے، اور قرآن اور حدیث کے روشنی میں ہماری زندگی چلنے سے ہی ہم کو الحمدللہ فلاح ملتا ہے۔ ابھی جو ٹاپک کے عنوان سے میں بات کرنے والی ہوں میرے پیارے بہنوں اور مائیوں، آپ ذرا سوچئے، یہ قرآن اور حدیث جس کے فضیلت اور جس کے روشنی پہ ہماری زندگی اس دنیا میں اور آخرت میں فلاح ہونے کے لیے ہم کو یہ جو پروسیجر ہے، جو فارمولا ہے، ہم تک پہنچانے والے سب سے عظیم شخص وہ تھے جو صحابہ اکرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جو دیکھے، ان کے ہاتھ میں بیعت جو لیے اور جو ایمان لائے، اس عظیم شخص کے بارے میں، جو عظیم صحابہ کے بارے میں میں اور کوئی ہے نا ان کے بیان نہیں کر سکتے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جو عظمت بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ نازل کرتا ہے تو اللہ اتنا بہترین لفظ استعمال کرتا ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ سبحان اللہ۔ سب سے بہترین جو فلاح ہے زندگی میں، ہم سکسیسفل ہونا ہے، سکسیسفل رہنا ہے تو ہم مانگنا ہے کہ اللہ کی رضامندی مل جائے، ہم کو اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ قرآن میں اللہ خود نازل کرتا ہے کہ میں یہ صحابہ اکرام کے ساتھ میں راضی ہوں اور وہ میرے سے راضی۔ یہ کیا ایسی بات ہے کہ صحابہ اکرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑا اونچا درجہ دے دیا۔ میرے پیارے بہنوں اور مائیوں، اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام کا ہے نا اب بہت آزمائش کا وقت ہے، مسلمانوں کے اوپر بہت آزمائش سے اب ہمیں یہ زمانہ جو گزر رہا ہے ابھی بہت آزمائش کے وقت ہے۔ کہاں بھی دیکھے تو جنگ لڑ رہے ہیں، مسلمان کو عزت نہیں ہے، مسلمان کو گالی گلوز دے رہے ہیں، ہم کو کئی طریقے کے نام لے کے ہم کو میڈیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ابھی ڈاکٹر اسماء زہرا صاحبہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیسا جو ہے رومرز پھیلا جاتا ہے، جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ ہیں نا پریشان ہیں کہ کیوں یہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ہے نا ذرا ٹائم یہ مشین میں ذرا 1400 سال پیچھے جا کے دیکھیں گے، جب قرآن نازل ہوا اور آخری پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چنے گئے، نبوت پائے، تو اس وقت کا زمانہ کیسا تھا اور وہاں کے حالت کیا تھی، اور وہاں کے جو لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے اوپر یہ توحید کے اوپر جو ایمان لائے، انہوں کیسے کیسے پریشانی سے گزرے، اگر آپ سوچ کے دیکھیں گے تو وہ مثال بھی ہم کمپیر بھی نہیں کر سکتے جو آج کا حالت ہے۔ کبھی بھی اتنا آزمائش نہیں ہوا، اتنا پریشانی اور اتنا تکلیف سے نہیں گزرے جو صحابہ اکرام اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے قربانیاں دیے۔ جب ایمان لائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر، جب ایمان لائے، نہ انہوں نے ان کے مال کے بارے میں سوچا، نہ ان کے فیملی کے بارے میں سوچا یا ان کے جان کے بارے میں سوچا۔ وہ لوگ کو معلوم تھا کہ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان لا لیں گے تو فوراً ان لوگوں کے اوپر تکلیفاں ڈالے جائیں گے، وہ لوگ کو ہے نا مارے جائیں گے، ان کا جان کا خطرہ ہے، ان کا مال کا خطرہ ہے، اور پورے جو ان کے جو صحبت ہے، ان کے جو فیسلٹیز ہے، سب چیز کو ہے نا قربانی دینا پڑے گا۔ مگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ لوگ یہ نہیں سوچے کہ میرا کیا ہوگا، بس ان کا کمپلیٹ توجہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول۔ اس اسلام پہ وہ لوگ جب ایمان لائے، ان لوگوں کا کمپلیٹ محبت، عشق تھا اللہ کی رضامندی اور اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محبت دینا، محبت کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو صحابہ کے جو فرسٹ لیڈر ہیں، سبحان اللہ، عشرہ مبشرہ جو 6 لوگ ہیں ان کے طرف سے اسلام میں آئے اور ایمان قبولے، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین دوست،
اور बीवी आयशा रली अल्लाह अन्हा उनके जो प्यारे बीवी थे उनके वालिद। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हम है ना जाहिर नहीं कर सकते, बात में बोल नहीं सकते कि इतना उनको अजीम दर्जा है उनका, सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं दुनिया के पूरे लोग हैं जो मेरे सहाबा हैं उनका जो है ना मैं खर्च चुका दिया हूँ, मगर मेरे दोस्त अबू बकर का जो खर्च है मैं नहीं चुका सकता हूँ, मेरे लिए उस खर्च अल्लाह चुकाएगा। सुभान अल्लाह। ऐसे क्या खर्च दे दिया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस दीन के वास्ते, इस इस्लाम के वास्ते, अल्लाह के वास्ते और अल्लाह के रसूल के वास्ते। हमेशा है ना कंपटीशन होता था, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बीच में कंपटीशन होता था। आज के जमाने में भी कंपटीशन होता है, मगर इस दुनियाई चीजों के लिए हम लोग कम्पीट करते हैं। मगर यहाँ का कंपटीशन है इतना इंटरेस्टिंग एपिसोड है। हमेशा अबू बकर सिद्दीक पहले होते थे और सबसे टॉप लिस्ट में रहते थे जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कुछ देना है। तो एक बार उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में आ गया कि मैं इस बार जो है अबू बकर को जरूर हराना है। तो उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं इस्लाम के लिए जंग लड़ना है, हमारे फौज को तैयार करना है, तो आपके पास मैं बैतुल माल के लिए पूछता हूँ, मांगता हूँ, आपके पास जो है आप अल्लाह के राह में बैतुल माल के लिए दे दीजिए। तो फौरन भागे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घर को, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पहले जाके पहुंचे और सोचे आज के दिन मैं अव्वल रहना चाहिए, मैं पहले होना चाहिए। तो जितने भी उनके पास माल थे, पैसे थे, सब उठाए, उसका आधा करे, उनके फैमिली के लिए आधा रख दिया और आधा लेके आ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाके रख दिए। या रसूल अल्लाह ये मेरे तरफ से है बैतुल माल के लिए, इस्लाम के वास्ते, अल्लाह की मोहब्बत से आपके लिए या रसूल अल्लाह मैं लेके आ गया हूँ। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं, उन्होंने भी लाके उनका माल दे देते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन तो जानते हैं कि ये दोनों के बीच में क्या कंपटीशन होता है। मेरे प्यारे बहनों और मायो, ये जब हम सुनते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह इतने बड़ी अजीम शख्स हमारे लिए नमूना बनाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं या उमर आप अल्लाह के राह में क्या लेके आए, फी सबीलिल्लाह में आप क्या लेके आए? तो बोलते हैं या रसूल अल्लाह मेरे घर में जो भी था, मेरे पास जो भी था सब में मैं है ना आधा लाके रख दिया हूँ या रसूल अल्लाह, आधा मेरे फैमिली के लिए छोड़ के आया हूँ। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं या अबू बकर आप क्या लेके आए? तो अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह जितना भी मेरे पास था मैं लाके रख दिया। क्यों आप सब लाके रख दिए बोल के जब सवाल करते हैं तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराते हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मेरे घर के लिए छोड़ के आया। सब चीज अल्लाह के रसूल के लिए ही है, तो इसलिए मैं लाके सब चीज लाके रख दिया हूँ। सुभान अल्लाह, ये है अजमत जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते में सब कुछ कुर्बानी करने वाले, सब कुछ देने वाले। मेरे प्यारे माएं और बहनों, जब ये मिसाल हम लोग सुनते हैं, हम सिर्फ सुन के यहाँ से गुजरना है, सुन के हमारे ऊपर हम अप्लाई करना है। अगर कुछ दीन के लिए जरूरत है तो हमारे पास कितना बड़ा दिल आता है, हमारे दिल में है ना कितना अल्लाह के रसूल के लिए, अल्लाह के लिए कुर्बानी देने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जरा सोच के देखना है, सुभान अल्लाह। ये था उनकी अजमत। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, वही उमर थे जो तलवार लेके आए। जब सुने कि उनके बहन इस्लाम कबूल लिए हैं तो तलवार लेके आए उनके बहन को मारने के लिए। तो बहन और बहनवी के साथ जब लड़ाई हुई, जब आपके बहन फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कुरान के कुछ आयतां तिलावत करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में ईमान डाल दिया। तो वही तलवार लेते हुए भागते हैं, कहाँ पे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ पे हैं? तो जो एक पहाड़ के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम आजमाइश के वक्त है, सहाबा के साथ बैठ के वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो देखते हैं दूर से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उनके हाथ में तलवार लेके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो सहाबा इकराम परेशान हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह उमर यहाँ पे हैं, कहीं आपको तलवार से मार ना डाले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, बोलते हैं आप लोग खामोश रहो, देखो कि उमर क्या करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और उनका तलवार नीचे डाले और बोले या रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी सहाबा थे सब आवाज से पुकारते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कहते हैं या उमर, मैं अल्लाह के पास कल ही दुआ किया था, या अल्लाह इस उम्मत को बचाने के लिए तो अबू जहल या उमर दे दे, तो अल्लाह आपको चुन लिया है। सुभान अल्लाह, ये थे उमर।
جب یہ تلوار کے واقعہ پیش کرتی ہوں میرے پیارے بہنوں اور مائیوں، یہ تلوار کا واقعہ یہاں سے ختم نہیں ہوتا. جو تلوار لے کے آیا اللہ کے رسول کے سر کاٹنے کے لیے، یہاں کے اللہ کے رسول کے ہے نا غلام بن گئے. سبحان اللہ. اور جب صحیح میں واقعات میں اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، وہی عمر مدینہ کے گلی میں پھرتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لے کے پھرتے ہیں. اگر کوئی بولے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو ان کا میں سر کاٹ دوں گا. سبحان اللہ. تو یہ محبت تھی عمر رضی اللہ عنہ کے. تو ہاتھ میں تلوار لیتے ہوئے پاگل بن کے پھرتے ہیں کہ کوئی نہیں بول سکتا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے. آپ کے کان کے پاس، عمر رضی اللہ عنہ کے کان کے پاس آ کے ابو بکر صدیق بولتے ہیں، یا عمر اپنے آپ کو سنبھالو، اللہ کے رسول انسان تھے اور انسان اللہ کے پاس واپس جانے والے ہیں. اللہ قائم ہے اور اللہ کے اوپر ہم لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ قائم رہے گا، یہ آپ یاد رکھو بول کے بولتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو کے پوچھتے ہیں، کیا یہ کچھ نبوت آیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، نہیں، یہ وہی احد جنگ کے اوپر نازل ہوا، وہی آپ کے پاس پھر بھی میں سناتا ہوں. یہ محبت تھا جو دیوانے اور پاگل بن گئے اللہ کے رسول کے اوپر، اللہ کے اوپر، اس دین کے اوپر. وہ محبت ہمارے دل میں لانا ہے، وہ ہے نا عشق ہمارے دل میں آنا ہے. سبحان اللہ. جب دوسرے شخص کے بارے میں عثمان غنی، سبحان اللہ، جو غنی، ان کا جو نام، ان کا جو درجہ دیا گیا ہے، جب بھی عثمان رضی اللہ عنہ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ کے ان کا کپڑا ذرا سیدھا سادہ سا کر لیتے. تو صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ، آپ جب بھی عمر آتے آپ کیوں اٹھ کے بیٹھ جاتے؟ آپ کیوں آپ کے کپڑے کو برابر کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بولتے ہیں، جب عثمان آتے تو فرشتے بھی ہے نا ان کا عیب چھپاتے ہیں، فرشتے بھی عزت کرتے ہیں. کیا میں نہیں کروں؟ یہ تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور میں یہ اتنا خوشی کے ساتھ کہتی ہوں میرے پیارے بہنوں، یہ غنی تھے کیونکہ یہ مال جان ہر چیز جو ہے اللہ کے راستے میں اٹھا کے دے دیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا محبت کرتے تھے. ایک چھوٹی سی ایک مثال، اکثر ہمیں لوگ جو ہیں شادی کر کے دے دیتے تو ہمارے داماد کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا رہتا اور اس داماد کے ساتھ ہمارے بیٹی کیسا رہتے بول کے ہم لوگ ہے نا پریشان رہتے. اور یہاں پہ دیکھتے ہیں عثمان غنی کا نام ہے ذو النورین، دو نور پانے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیاں کو شادی کیے. سبحان اللہ. بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم. جب بی بی رقیہ کو شادی کر کے دیا اور ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کی دوسری بیٹی کو بھی آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے شادی کرائے. اتنا بہترین انسان، سبحان اللہ. عثمان رضی اللہ عنہ کا جو انڈومنٹ ہے، جو وقف ہے، اکثر الحمدللہ میں ابھی حال میں وقف بورڈ کے ممبر تھی تمل ناڈو کے. اتنے وقف پراپرٹیز ہیں انڈیا میں جو زیادہ وقف جو ہے خواتین کرے ہیں. سبحان اللہ. خواتین کے نام سے، عورتوں کے نام سے وقف ہے. وہ الگ بات ہے کہ بہت سے وقف انکروچ ہے، وہ دوسری ٹاپک ہے، مگر یہ جو وقف ہے، جو انڈومنٹ ہے، اللہ کے راہ میں وقف کر دینا، آج تک بھی 1400 سال ختم ہو گیا ہے اور چل رہا ہے. اگر آپ مدینہ منورہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے جتنے بھی وقف پراپرٹی سے آج بھی انڈومنٹس لاتے ہیں اور آج بھی اللہ کے راہ میں ان کے طرف سے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے طرف سے آج بھی وہ پیسہ جو ہے، وہ مال جو ہے، ان کا جو پراپرٹیز جو ہے اس امت کے لیے دیا جاتا ہے. یہ ہیں عثمان غنی. اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سبحان اللہ ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے. یہ جو سبحان اللہ جو بہترین جو لیڈر تھے علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میں علم کا کھلا ہوں، اس کھلے کا دروازہ ہے علی. اتنے بہترین شخص جو بہادر تھے، ان کا جو تلوار کا جو خوبصورت تھا، اگر علی رضی اللہ عنہ آئے تو لوگ پریشان ہوتے کہ ان کے سامنا کیسا کرے. یہ جو ہے صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں، جب بھی جنگ میں جاتے تھے تو علی رضی اللہ عنہ کا تلوار کے لیے ایک ہے نا ایک ہمت، ایک بہادوریت، اس کا جو ان کا آکے کھڑ جانا، ان کا جو پریزنس تھا وہی لوگوں کو ہلا کے رکھ دیتا تھا. یہ تھا ان کا اتنا پختہ ایمان اور اللہ کے رسول کے اوپر محبت. آپ علی رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. میرے پیارے مائیوں اور بہنوں، ایک انٹرسٹنگ ایپیسوڈ جو سسر اور داماد کے بیچ میں چلا، میں آپ کے پاس یہ پیش کرنا چاہتی ہوں. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب صحابہ بیٹھ کے بہت ایک دم سیریس ڈسکشن ہو رہا ہے.
तो बीच में लाके एक कटोरी में खजूर रखा गया है, तो सब खजूर खाते खाते बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन, जो अल्लाह के रहमत हैं, इतना बेहतरीन जो नमूना है हमारे लिए, एक मिसाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते हैं और उस खजूर का बीज सब उनके सामने रखते हैं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका खजूर का बीज जो है बाजुक जो बैठे थे अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके दामाद, उनके सामने रख देते। ये तो खामोशी से ये काम चल रहा है, मगर बहुत सीरियस बातचीत हो रहा है। सब खत्म हो गया, जब सब निकलने वाले हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो कितना एक सिचुएशन को एक लाइट और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कैसा कैसा सहाबा के साथ पेश आते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग देखे, हम लोग सब खजूर खा रहे थे और बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा था, मगर यहाँ पे जो अली हैं, उनका पूरा तवज्जो है खजूर पे ही रह गया शायद। आप लोग जरा तवज्जो करें। तो सब लोग क्या बोल रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के पलट के देखते हैं। अगर जब देखते हैं तो वो लोग गौर करते हैं, सबके सामने जो बीज है, खजूर खा के जो बीज पड़ा है, उसका डबल क्वांटिटी जो है अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनके सामने है। तो सब मिलके हंसते हैं, सब मिलके हंसते हैं और सब मजाक दीनी मजाक है, तो सब अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देख के हंसते हैं। अब यहाँ पे तो देखो ये प्रूव होता है, जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अगर मैं इल्म का खिला हूं, मैं इस खिला के दरवाजा जो है अली है। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन समझ जाते हैं कि मजाक किए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क्या मजाक हुआ है। तो कहते हैं, हाँ पूरे दोस्त यहाँ आप लोग जो हंसते हैं सही बात है, मैं तो हाँ अच्छा, मेरे सामने ज्यादा खजूर के बीज पड़ा हुआ है, मैं ज्यादा खा लिया हूँ, मगर मैं तो खजूर डाल दिया हूँ, अल्लाह के रसूल खजूर भी मिला के खा लिए हैं, उनके सामने तो कुछ भी खजूर के बीज भी नहीं रहा। तो उसको देख के पूरे सहाबा और मुस्कुराते हैं और समझ जाते हैं कि ससुर और दामाद के बीच में है ना क्या मजाक हो रहा है। सुभान अल्लाह मेरे प्यारे माए और दोस्तों, ये जो है ससुर और दामाद का रिश्ता, कितना मोहब्बत, कितना अपनापन, कितना एक दूसरों को एक दोस्त जैसा, कजिन भी थे, फर्स्ट कजिन थे, उनके बीच में जो रिलेशनशिप था कैसा रख के वो लोग मेंटेन किए हैं, जरा सोच के देखिए। ये जो है हम लोग सीखना है हमारे लाइफ में, हमारे जिंदगी में, हमारे रिश्तों के साथ, जैसा हम आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के जो रिश्ता देख रहे हैं, वो हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। सहाबा इकराम के अजमत हम लोग जानना जरूरी है, इसलिए ताकि हमारे दिल में भी उतना पुख्ता ईमान पैदा हो, हमारे दिल में भी वो कुर्बानी देने का तौफीक पैदा हो, हमारे दिल में भी दीन के लिए उठा के बांटना, उठा के दे देना, कुर्बानियां दे देना, हमारे दिल में भी अल्लाह वो ख्वाहिश पैदा करे। हमारे जिंदगी के रिश्तों में जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल जैसा सहाबा के साथ पेश आए, हम भी हमारे रिश्तेदारों के साथ वैसे ही पेश आना। तब हमारे ये जो बयान है सहाबा इकराम के अजमत के बारे में जान के अगर हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो फायदा होगा। सिर्फ ये जो सहाबा इकराम की जो कुर्बानियां अगर नहीं रहा, मेरे प्यारे माँ और बहनों, हमारे तक ये इस्लाम आके पहुंच के रहना बहुत बड़ी सवाल है। ये तो अलग बात है, अल्लाह कहता है उसके दीन को अल्लाह महफूज रखता है, उसके कुरान को अल्लाह महफूज रखता है, मगर हज्जुल विदा जो अव्वल और आखिर एक हज करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त में जो अरफात के मैदान में खड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत के पास जब बयान करते हैं, हिस्ट्री रिकॉर्ड किया है कि 1 लाख से बढ़ के वहां पे सहाबा थे। जब मैं 1 लाख से बढ़ के जो नंबर कहती हूँ तो मुझे ये याद आता है, अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, अव्वलुन नबी आखिरुन नबी खातमुन नबी। सुभान अल्लाह, अव्वलुन नबी वो हैं, आखिरुन नबी वो हैं, खातमुन नबी वो हैं। उनके पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1 लाख से बढ़ के जो है पैगंबर हम भेजे गए अल्लाह की तरफ से, तो वो भी 1 लाख और अल्लाह के सहाबी भी 1 लाख। सुभान अल्लाह, ये जो है अल्लाह बैलेंस करने के लिए करा है शायद। अब्दुल्ला इब्न मसूद की रिवायत है सही अल बुखारी में, जब अल्लाह ये पूरे कायनात को पैदा कर दिया और पूरे जो है सबको बना दिया, तो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से लेते हुए आखिरी आदमी तक जो क़यामत तक आने वाले हैं सबको बना दिया, तो अल्लाह ने चुना सबसे बेहतरीन दिल किसका होगा, जिसको उसका पैगंबर बनाए, आखिरी नबी बनाए। तो अल्लाह के तरफ से जब ये तलाश हुआ, तो दुनिया में जितने भी इंसान आए
سب سے بہترین دل تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سبحان اللہ. تو اللہ نے چن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آخری پیغمبر بننا. تو پھر عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو یہ ہے میرے آخری پیغمبر, تو ان کے ساتھ کون رہیں گے؟ تو اللہ نے نیکسٹ چنا کہ اس سے نیکسٹ بہترین دل کس کے پاس رہے گا, اور وہ انسانوں کو چن چن کے اللہ کے صحابی, اللہ کے رسول کے صحابی بنا دیا. اللہ اکبر. کتنے عظیم شخص رہیں گے کہ اللہ چن کے ان لوگوں کو اللہ کے رسول کے صحابی بنا کے اس وقت میں پیدا کر دیا. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے سب سے اول درجہ جو ہے اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, سیکنڈ درجہ جو ہے اللہ کے پیغمبران کا ہے, تھرڈ درجہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص تھے صحابہ اکرام کے. سبحان اللہ. میرے پیارے مائیں اور دوستوں, کاش ہم صحابہ جو تھے اس وقت میں پیدا ہوتے, کاش ہم بھی اتنا قربانیاں دے پاتے, کاش ہمارے دل میں بھی اتنا محبت رہتا کہ ہم دین کے لیے پورا قربانیاں دیتے. کاش ہم اللہ کے رسول کو دیکھ سکتے. سبحان اللہ. کاش ہم قرآن نازل ہونا ہم ایکسپیرینس کر سکتے. ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں کہ آزمائش کے وقت ہے. یہ دین کو, یہ ایمان کو بچانا بہت بڑی ہمارے لیے چیلنج ہے. بٹ میرے پیارے مائیوں اور بہنوں, ہم بھی صحابہ بن سکتے, اس دنیا میں نہیں بٹ جنت میں بن سکتے. ہم جنت میں اللہ کے رسول کے صحابی بن سکتے. اس کے لیے ہم بہت کوشش کرنا ہے, دل میں جو ہے وہ محبت پیدا کرنا ہے. جو یہ صحابی جو عظمت والے شخص تھے, جو اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, جو اللہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, یہ لوگ راشدون ہیں, یہ جو میرے مدد لینے والے شخص, یہ مفلحون ہے کامیاب ہونے والے شخص, یہ فائزون ہے فلاح ہونے والے شخص, یہ حزب اللہ ہیں, میرے جو ہیں یہ فوج ہے, میرے جو ہے یہ میرے سولجرز ہیں. اور اللہ کہتا ہے ان لوگ کو اتنا مختلف درجہ دے کے کہتا ہے وہ لوگ ہیں نا جنت میں رہیں گے. صرف جنت میں نہیں, وہ جنت میں سجا ہوا جنت رہے گا. وہ لوگ کے لیے اتنا بہترین کمفرٹ میں رہیں گے وہ لوگ جنت میں, اور وہ جنت میں وہ لوگ قائم رہیں گے, خالدین فیہا ابدا. ہم بھی اللہ کے پاس مانگ سکتے ہیں یا اللہ مجھے بھی اللہ کے رسول کے, اللہ تیرے رسول کے صحابی بنا دے, مگر اس کے قابل ہم لوگ بننا چاہیے. اس کے قابل ہم لوگ کیسے بنیں گے اگر ہم دنیائی چیزوں میں, دنیائی محبت میں, ہمارے یہ میٹیریلسٹک ورلڈ میں ڈوب گئے. میرا نام, میرا شان, میرا عزت, میرا سٹیٹس, میرا پریسٹیج, میں فلاں فیملی میں پیدا ہوئی, میں فلاں ان کی بیٹی ہوں, میں یہاں پہ پڑھی ہوں, میں وہ حاصل کری ہوں, یہ میرا پروفیشن ہے, یہ میرا کام ہے, یہ میرا پیسہ ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرا ڈریس ہے, یہ پورے میٹیریلسٹک تھنگ میں میری خوبصورتی, میرا رنگ, لوگ مجھے دیکھ کے جو ایڈمائر کرتے ہیں, اگر اس میں ڈوب گئی استغفر اللہ ربی, ہم کیسے اللہ کے رسول کے صحابی بنیں گے؟ وہ عظمت والے شخص کے ساتھ ہم لوگ کیسے رتی بھی تھوڑا تو بھی نزدیک جا سکتے ہیں؟ تو میرے اسپیچ کے میں لاسٹ پورشن کے کنکلوژن کو آ رہی ہوں, کیونکہ ہمارے سسٹر عائشہ طیبہ صاحبہ کا بھی بہترین ٹاپک میں تقریر ہے. میں صرف ایک خاتون کے بارے میں بول کے میں ختم کروں گی. اس خاتون, یہ عورت کا نام ریکارڈڈ نہیں ہے ہسٹری میں, مگر یہ تھے اللہ کے رسول کے مسجد النبوی کے اندر ایک حجرہ بنایا گیا اور اس میں تھے. اور جب بھی بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے پاس جاتے تھے تو انہوں ایک ہے نا ایک شعر پیش کرتے تھے, یا کچھ وہ ایک طریقہ تھا کہ ہمیشہ ریپیٹڈ بولتے تھے, جس دن پردہ گم گیا اس دن دوزخ سے نجات پالی, جس دن پردہ گم گیا اس دن دوزخ سے نجات پالی. تو ہمیشہ یہ کہتے تھے. تو اب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتے ہیں, یا میرے پیارے بہن یہ کیا آپ گاتے ہیں, کیا آپ کا قافلہ کا کچھ گانا ہے کیا, یا کچھ شعر ہے کیا؟ تو وہ عورت بولتے ہیں, یا عائشہ, بی بی عائشہ,
یہ کھانا یہ گانا یا شعر نہیں ہے، یہ میرے ساتھ جو ہوا وہ واقعہ ہے۔ وہ کیا واقعہ تھا؟ یہ جو عورت تھے ایک یمن کے قافلے کے جو ہے غلام سے باندی سے بھیجے گئے تھے، اور وہ لوگ تو بہت بہت سختی سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ غلام کو تو ایسا ہی چلایا جاتا تھا اس زمانے میں۔ ایک بار جب وہ لوگ ہے نا سفر میں جا رہے ہیں تو وہ قافلے کا ایک اسپیشل اوڑھنی تھا، ایک اسپیشل اوپر کا ہے نا ایک دوپٹہ تھا، جس میں وہ لوگ کا قافلے کا جو آئیڈینٹی تھا اس میں وہ لوگ زیورات جواہرات اور گولڈ اور سلور اس میں لگا کے رکھتے تھے۔ تو میرے جو ماسٹر تھے ان کی بیٹی کا اوپر جو اوڑھنی ڈال کے وہ لوگ جب آرام کر رہے تھے، ایک بہت بڑا ایگل آیا، ایک پرندہ آ کے ان کا جو اوپر اوڑھے تھے وہ دوپٹہ کو لے کے اڑ گیا۔ جب لوگ آرام کر کے اٹھے اور غور کرے کہ یہ جو اسپیشل دوپٹہ ہے جو ایک دم کاسٹلی ہے وہ گم گیا، تو سب کا گمان جو ہے میرے طرف ہوا کہ یہی باندی ہے، یہی غلام ہے جو اس کو چرا کے رہے گی۔ تو سب مل کے میرے سے سوال کرنے لگے اور میں بولتی گئی کہ میں نہیں چرائی، ایک پرندہ آیا اس کو لے کے گیا۔ وہ لوگ نہیں مانے، میرے اوپر گمان کرتے گئے اور سب مل کے میرے کو مارتے گئے، اتنا مارتے گئے، اتنا مارتے گئے کہ میں بے ہوش ہوتی گئی۔ پھر بھی مار سہاتی گئی اور بولتی گئی کہ میں نے اٹھائی، ایک پرندہ لے کے گیا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب اتنا مار سہا کے، اتنا مار پیٹ کے میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا تھا، اس وقت میں ایسا ایک معجزات ہوا، جو پرندہ لے کے گیا اس دوپٹہ کو لا کے، اوڑھنی کو لا کے واپس وہاں پہ پھینک دیا۔ اور اس وقت میرے ماسٹر جو دیکھے وہ پرندہ لا کے واپس ڈالنے کا، تو فوراً ایک دم ایمبیرس ہو گئے، ایمبیرس ہو کے بولے کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر یہ ظلم ہو گیا، اس کے بدلے میں آپ کو رہائی کر دیتا ہوں۔ تو معجزات کی طرف سے مجھے رہائی ملا۔ جب رہائی میں پائی تو میں سنی کہ اللہ کے رسول ایک ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سے غریب خواتین جو ہے ایمان لا رہے ہیں، اور وہ لوگ صرف اس دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جی رہے۔ تو میں فوراً نکل پڑی اور آ کے پہنچ گئی مدینہ منورہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑ گئی، بولی یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایمان لاتی ہوں یا رسول اللہ، نہ میرے کو کوئی ماں باپ ہے یا بھائی بہن ہے، میں یتیم ہوں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنائے اور ان کے ہاتھوں سے میرے لیے حجرہ بنائے مدینہ مسجد النبوی کے اندر، اور میں اس حجرے میں رہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعہ پیش کرے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ تو چند دن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کو آئے تو غور کرتے ہیں کہ وہ عورت تھے وہ حجرے کے اندر وہ مسنگ ہے، کیونکہ پاکی صافی نہیں ہوا ہے، کلینلینس کی کمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں کہ یہ عورت ہے نا یہاں پہ نہیں ہے، گم گئے ہیں۔ تو صحابہ کے پاس پوچھتے ہیں یا صحابی کہاں پہ گئے، وہ عورت، وہ صحابیات کہاں پہ ہیں؟ تو صحابہ بولتے ہیں یا رسول اللہ کل رات کو ان کا انتقال ہو گیا، آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ کو بغیر ڈسٹرب کرے ہم لوگ جا کے ان کو دفنا دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم غصے میں آتے ہیں، تو بولتے ہیں آپ لوگ کیوں مجھے نہیں اٹھائے، کیوں بغیر مجھے بولے آپ لوگ دفنا دیے، مجھے دکھاؤ کہاں پہ جا کے دفنائے ہیں۔ تو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے جا کے اس جگہ کو بتاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہاتھ اٹھا کے غائب جنازہ نماز پڑھاتے ہیں اس عورت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک باندی، ایک یتیم، نہ ماں باپ، نہ کوئی بھائی بہن، نہ کچھ پیسہ، نہ ان کا نام ریکارڈڈ ہے ہسٹری میں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے لیے غائب جنازہ نماز پڑھاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہنوں اور مائیں اور میرے دوستوں، یہ جو تھا ان کا عظمت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت کی طرف سے۔ ہمارا مال، ہمارا خوبصورتی، ہمارا سٹیٹس، ہمارا پیسہ، ہمارا دولت کچھ چیز کا نہیں ہے۔ اگر ہم فلاح پانا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، اگر ہم اللہ کے رسول کے رضامندی لینا ہے، تو جیسے یہ عورت جو اس کا نام ہم لوگ نہیں جانتے، ویسا قربانی دینا ہمارے دل میں اللہ توفیق ڈالے، ویسے محبت کرنا اللہ ہمارے دل میں توفیق ڈالے، ایسا جو ہے اللہ کے رسول کے لیے، اس دین اسلام کے لیے آگے بڑھنا اللہ ہم کو ہمت اور طاقت دے۔
اللہ ہم کو اتنا بہادر بنائے، اللہ ہمارے پیٹ میں اتنا بہترین صالحہ اولاد دے جو بہادر بنیں گے علی رضی اللہ عنہ کے جیسے، جو غنی بنیں گے عثمان رضی اللہ عنہ کے جیسے، جو آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر محبت کریں گے، عشق کریں گے عمر رضی اللہ عنہ کے جیسے، جو اللہ کے رسول کے صحابی ہر موڑ پہ بنیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے۔ اگر ویسے شخص واپس لانا ہے تو ہم خواتین آگے بڑھنا ہے، ہم ہمت والے بننا ہے، عظمت والے بننا ہے، اللہ کے رضامندی لینے والے بننا ہے۔ انشاءاللہ اللہ اسے توفیق آپ اور مجھے دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ جو کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت، یہ جو وومنز ویکلی سرکل ہوتا ہے، میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کے دوستوں کے پاس، آپ کے رشتہ داروں کے پاس، ماں بہنوں کے پاس اس کے بارے میں بات آپ پھیلائے، آپ کے واٹس ایپ گروپ میں اس کو شیئر کریں، یوٹیوب اور زوم میٹنگ میں آپ لوگ اس میں جوائن کریں، کیونکہ ماشاءاللہ اتنا انڈیا کے سب سے بیسٹ تقریر کرنے والے جو عالم ہیں الحمدللہ، ہمارے پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، اس میں آپ کے پاس تقریر کریں گے۔ تو آپ لوگ سب کو میں دعوت دیتی ہوں کہ ہر سیٹرڈے 7 to 8:30 اس کے لیے آپ وقت نکال کے آگے بیٹھ جائیے بول کے، یہ جو موقع مجھے دیا گیا ہے میں اس کو شکر گزار ہوں ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ کا اور ان کا انٹائر ٹیم کا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو اللہ محفوظ رکھے، ہم سب کو اس کے تحت یونائٹڈ رکھے، اور اللہ ہم کو اس دنیا میں اور آخرت میں وکٹری دے بولتے ہوئے میں ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔